آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز اور ایک لمبے بریک کے بعد حاضر ہوا ہوں. خرم خرام صدیقی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. پروگرام ہے ادبی دنیا. آج کے اس پروگرام میں، اس نشست میں ہم جس شاعر کے کام کو، جس شخصیت کو اپنے اس مکالمے کا حصہ بنا رہے ہیں، یا یہ مکالمہ یا سخن ٹی وی ان کی ذات کا اور شعر کا حصہ بن رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی نعمت سے کم نہیں. اور یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ ہم جناب اشفاق حسین جیسے ورسٹائل شاعر کی شاعری پہ، ان کی نظموں پہ، ان کی غزلوں پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ ان کا کلیات میرے ہاتھ میں ہے. لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، یہ فیض صاحب کے ایک مصرے کا ٹکڑا ہے اور پاکستان رائٹرز فاؤنڈیشن نے اس کو چھاپا ہے. ایک ضخیم کلیات ہے جس میں ان کی نظمیں، غزلیں دونوں شامل ہیں. اور قریباً یہ اس کے جو صفحات بنتے ہیں وہ 796 ہیں، یعنی 800 صفحات کے قریب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل جو ہے ان تک اشفاق حسین صاحب کے کام کو پہنچانا اور ان کو پہنچانا یہ میرا فرض ہے. اور ان کی شاعری کے حوالے سے یقیناً بڑے بڑے لوگوں نے بات کی ہے، لیکن نئی نسل کے سامنے ان کی نئی غزل کو رکھنا بہت ضروری ہے. نئی غزل، یہ یاد رکھیے گا یہ لفظ. اشفاق حسین صاحب کینیڈا میں مقیم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بیرون ممالک جو شعراء پاکستانی موجود ہیں، یہاں سے لوگ صرف دو وجوہات کی وجہ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، یا تو وہ انہیں مشاعرہ پڑھنے کے لیے باہر بلوائیں، یا پھر ان کے ساتھ کوئی اور ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے. جبکہ دیکھا جائے تو دیار غیر میں مقیم جو پاکستانی شعراء ہیں وہ پاکستان کے شعراء سے زیادہ اچھی غزل کہہ رہے ہیں. اس پہ اب بات کریں گے مزید. خرم خرام صدیقی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بطور اینالسٹ آج کے اس نشست میں، بطور نقاد کے. اشفاق حسین صاحب کا بنیادی حوالہ ترقی پسندی اور فیض ہیں. کیا ان کی یہ فکر ان کے کام میں آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ تھینک یو وقاص، آپ نے مجھے اشفاق حسین جیسے اہم شاعر پر بولنے کے لیے مدعو کیا. بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں، جب کسی ادبی شخصیت سے، کسی بڑے شاعر سے متاثر ہوتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بچ نہیں سکتے اس کے اثرات سے. تو اشفاق حسین کے ہاں فیض کا رنگ غالب ہے، فیض کا رنگ آیا. اچھا، فیض کا رنگ کیسے غالب ہے؟ فیض کا دھیما پن. دیکھیے، میں واہ واہ، کیا خوبصورت بات کیا. ایک ترقی پسند کا آپ نے حوالہ دیا. ترقی پسندوں میں دو فرقے ہیں. ایک ہے فرقہ غوغائیت، واہ، اور دوسرا ہے فرقہ غنائیت. تو جو اشفاق حسین صاحب ہیں وہ فرقہ غنائیت سے تعلق. واہ واہ واہ. مطلب ان کے ہاں آپ دیکھیں کہیں بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کوئی گلے پھاڑ کے بات کر رہا ہے، کوئی احتجاج کر رہا ہے. یعنی احتجاج بھی اگر نظر آتا ہے تو بڑے ہی دھیمے سروں میں اور بڑی اپنی لو کے ساتھ نظر. جی ہاں، اور یہ دھیما پن انہوں نے فیض سے لیا ہے. فیض سے چونکہ وہ بہت زیادہ متاثر تھے، ان کی شخصیت سے دوستی بہت گہری تھی. اور جتنا فیض پہ انہوں نے کام کیا دوستو، اس پہ ہم الگ بات کریں گے. سب سے پہلی کتاب 1977 میں جو فیض پر شائع کی گئی وہ اشفاق حسین صاحب نے لکھی تھی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ چلے گئے کینیڈا فوری طور پہ. ہاں، اچھا، وہ کیا ہوا کہ دبکے رہ گئی، لوگوں کے سامنے نہیں اس طریقے سے آ سکی. لیکن انہوں نے فیض سے رابطے بحال رکھے. اور اس کے بعد جب فیض صاحب ایگزائل میں چلے گئے تو وہاں بھی کینیڈا میں بھی بلایا. تو فیض صاحب پر ان کا بہت گہرا اثر تھا. 70 کی دہائی کے اہم ترین غزل کو سمجھتا ہوں میں اشفاق حسین. جی، اس میں کوئی شبہ نہیں. صحیح، اب بات جاری رکھیں. جی دیکھیے، اب ان کی شاعری کی اگر ہم بات کریں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا ان کے ہاں دھیما پن ہے. دوسرا ان کے ہاں جو عصری شعور ہے، انہوں نے، اب دیکھیے، وہ جان ایلیا اور احمد مشتاق کے پاس سے پہلو بچاتے ہوئے گزر جاتے. وہ اپنی لفاظی میں وہ چیزیں نہیں لاتے، بالکل سادہ سہل. اور اسی کا ان کا شعر بھی سامنے آ رہا ہے، سادہ بالکل سہل کا، کہ غزل کا خوبصورت شعر ہے وہ، غزل کا خوبصورت شعر ہے وہ، سو اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. واہ، تو یہ ایک تہذیبی انسان ہے. حدیث افتادگانے دل کی مت پوچھ، صدائے بے صدا ممکن نہیں. اب دیکھیے افتادگانے دل کتنا اچھا ہے. اب دیکھیے، جب ایلیٹ جو ہے نا امریکہ سے انگلینڈ جب آیا واپس، تو اس نے اپنے مقامی چرچ میں بیٹھ کے کہا ہسٹری از ناؤ اینڈ ہیئر. واہ. تو اشفاق حسین ناؤ اینڈ ہیئر کا شاعر ہے. ابھی عصری موجودہ حقائق. اچھا، اور اس کے ہاں جو ایک سماجی ایک درد بندی ہے جو اسے ترقی پسندی نے دی. یعنی ایک وہ انسان کی درد مندی کو دیکھتا ہے، اور اس کے اندر جو ایک معاشرے میں ایک اونچ نیچ ہے وہ اس سے غافل نہیں رہ سکتا بطور ترقی پسند. آپ اس کی شاعری میں جا بجا آپ کو نظر آئے گا. خاص طور پہ اس کی نظموں میں ہمیں بڑا، اور یہ استعمار کے خلاف، سامراجیت کے خلاف، اور اپنی روایات سے دور
جانے کا نوحہ، یہ اشفاق حسین کے یہاں بہت پاورفل انداز میں سامنے آتا ہے. اچھا اب آپ اسے یہ کہیں کہ جی اس کی لفظیات، اب دیکھیے اشتراکی جمالیات اور ہیں، آپ اشتراکی دیکھیں نا، اشتراکی جمالیات جو ہیں اس میں لفظیات آئیں گی، اس میں ایسے الفاظ آئیں، خاص طور پہ جب آپ غزل پہ آتے ہیں نا اشفاق حسین کی، تو آپ دیکھیں اس میں ایک روایت کے ساتھ جڑا ہوا آپ کو شاعر نظر آتا ہے. لیکن جب آپ اس کی نظموں کی طرف آتے ہیں تو نظمیں جناب وہ اس میں اس کی جو ہے وہ ایک اشتراکی جو ہے وہ لفظیات. اچھا اب دیکھیں ان کی غزل کا مطلب ہے کہ درد کا خون کی طرح آنکھوں سے بہنا اور ہے، شعر لکھ لینا الگ ہے، شعر کہنا اور ہے. وہ اپنا نظریہ یہاں پہ بھی کلیئر کر رہے ہیں. بالکل ایک نظریہ ان کا زندگی کا، بالکل ان کی شاعری میں ایک پورا ایک نظریہ حیات نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی روایات سے وابستگی اور جو ڈاؤن ٹروڈن اور جو طبقات ہیں جن کے ساتھ، اچھا اب اس کے شاعری میں ایک سیاسی شعور بھی بہت نمایاں ہے. مطلب وہ یہ جو طالبانائزیشن ہے، اچھا یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے، نہ صرف اس کے ان کو یہ اپنے وطن سے دور رہتے ہوئے بھی وطن کے حالات سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہے. اچھا اور پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کھیل کے پیچھے سیاسی محرکات کون ہیں، اس کھیل کے پیچھے کردار کون ہیں، ان کو چلانے والے کون ہیں. شاید اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تم میرے موسم ہی میں پڑھنا، مجھے تم میرے موسم ہی میں پڑھنا، نصاب نسل آئندہ نہیں. واہ 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 واہ، یہ دیکھیں عصری شعور اور ان کا حال کا، یعنی کہ بالکل وہ ایک موجودہ دور کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے اس وقت دیکھنا ہے کہ موجودہ دور کا جو لفظیات کا شاعر ہے اور موجودہ عصری شعور جس میں ہے، تو وہ آپ کو اشفاق حسین میں نظر آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو اشفاق حسین کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اور انہوں نے زندگی کے دکھوں کو بہت قریب سے دیکھا. کراچی میں کچی بستی میں وہ پروان چڑھے، اور وہاں پہ جب غربت میں وہ پروان چڑھے، انہوں نے زندگی کے حقائق کو بڑی قریب سے دیکھا. اور اسی بات نے ان کو جب وہ کالج میں گئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ترقی پسند لوگ ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی طرف مائل ہوئے. اور پھر انہوں نے اس بات سے ادب کی طرف آگے، انہوں نے اپنے شاعری کو دریافت کیا، اور وہ فیض سے متاثر ہوئے، اور وہ علی سردار جعفری سے متاثر ہوئے، کیفی اعظمی سے متاثر ہوئے، یعنی جو بھی ترقی پسند لوگ تھے. اور ہم ان سے متاثر ہیں. جی بالکل، جو اپنے موجودہ حال پہ، اپنے معاشرے کے حقائق پہ، اور جو جبر کے خلاف بغاوت کرتا ہے، وہی ترقی پسند ہے بنیادی طور پر. اور یہ بنیادی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں اشفاق حسین آتھینٹک ترین نام ہے ترقی پسند تحریک کا. خرم صاحب دیکھیں، ترقی پسندی پر بہت بات ہوگی، لیکن اب تھوڑی سی بات اشفاق صاحب کے شعری نظریے پہ. کیا اشفاق صاحب میر کی روایت کے شاعر ہیں، یا ترقی پسند روایت کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن شعر کی جو روایت ہے وہ تو میر کی روایت ہے. کیا یہ اس روایت کے شاعر ہیں یا اپنی روایت؟ غزل ان کی جو ہے نا، ان کی نظم سے بالکل مختلف ہے. اچھا، وہ روایت سے جڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر دھیما پن موجود ہے. اچھا اب نہ ہی میر کی طرح دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا، اور نہ ہی یہ ایسا ہے کہ آہیں بھرتے رہے. اچھا وہ ان کا ایک جیتا جاگتا محبوب ہے، جو تصور محبوب ہے، وہ اپنے محبوب سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن فاصلے حائل ہے بیچ میں، اور ان کو جدید انداز میں مخاطب کرتے ہیں. مطلب ان کے ہاں روایت سے جڑے ہوئے تو اس کا حوالہ ان کے شعر میں یہ دیکھیں نا، جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی، خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی، واہ واہ واہ، کیا اچھی زمین ہے. بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، آہا کیا مصرع ہے. بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، رہ گئی میرے تخیل میں کمی. آہا کیا خلاقی ہے اس شعر میں، رہ گئی میرے اب یہ دیکھیں روایت سے مضمون ہے، روایت سے جڑا ہوا شعر ہے، اور اس کو آپ اور بالکل عصری تقاضوں سے جڑا ہوا. واہ 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 واہ. عجب، یعنی کہ ایک اور ردیف نے نیا کر دیا بالکل، اور وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنے محبوب سے، لیکن فاصلے درمیان میں ہے. واہ واہ واہ، فاصلے، اور وہ اس کو جیتا جاتا انسان سمجھتے ہیں، اس کو پلیٹونک لو، یعنی کہ کوئی ایک وہ افلاطونی محبت نہیں ہے کہ جی اس کو ایک کو پسند کر لیا اس کے عشق میں. بھئی ایک انسان جاتا ہے، ایک انسان ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس سے وہ بات کرتے ہیں، اور ایک نیا محبوب کا ایک تصور وہ جو آ جاتا تو کیا کیا نہیں ہوتا پھر بھی، ذکر جب اس کا چھڑا بزم جمی تھوڑی سی. واہ 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 واہ، اس کو ہے اپنا، یہ تو گانے والی غزل اس کو ہے اپنی انا پر جو بہت ناز، تو پھر ہم بھی دکھلائیں گے ثابت قدمی تھوڑی سی. رسم محفل ہی صحیح حال تو پوچھا اس نے، شدت گرمی جذبات تھمی تھوڑی سی. اچھا اب یہ ہم دیکھیں تو کیا آپ کو اشفاق حسین کے ہاں نئے مضامین نظر آتے ہیں،
ندرت خیال دکھائی دیتی ہے، ندرت خیال مصرے کی کرافٹ کی اپنی اتم سطح پہ نظر آتی ہے، بالکل نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو زبان و بیان پہ پوری قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے خود وہ فرماتے ہیں کہ اچھی پڑھت ضروری ہے اچھی شاعری کے لیے۔ انہوں نے جس دور میں ان کے اساتذہ، ان کے ہمعصروں میں پروین شاکر، ایوب خاور، اچھا اساتذہ میں ڈاکٹر ابوالخیر کشفی، اچھا اور وہ جو اپنا ڈاکٹر اسلم فرقی، ایسے لوگ ان کے اساتذہ میں شامل تھے، ان کی جو تربیت کی۔ اور پھر وہ اس دور کے نابغوں سے جب وہ یہ رہے، اپنا کراچی آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر رہے، تو بڑے بڑے موسیقاروں سے اور ان لوگوں سے ان کے رابطے رہے۔ شاید اسی وجہ سے ان کے ہاں نغمگی اور غنائیت زیادہ ہے، غنائیت۔ اور وہ ذکر کرتے ہیں مہدی حسن صاحب سے ان کی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں، خود بلاتے تھے ان کو اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اور یہ ان کے ایک روایت سے جڑی شاعری اور ایک ایسی کمال شاعری کہ جو ہمیں بہت کم ملتی ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت لوگوں نے ان کو اس انداز میں نہیں دیکھا گیا جس طرح ان کا حق تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشفاق حسین کی غزل عصری شاعری کی ایک عمدہ ترین مثال ہے، اس میں جدید ترین حوالے ملتے ہیں، اس میں نوسٹیلجیا بھی ہے۔ اچھا وہ عصری جو مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، ان کو اپنے اندرون کی ذات سے آمیخت کر کے اپنی غزل میں پیش کریں۔ واہ واہ، آپ نے کیا آمیخت کیا، میرا اگلا سوال بھی اسی چیز سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا اب آمیخت کی بات کرتے ہیں تو کیا حسن اور پھر جو تصور انقلاب ہے، کیا یہ وہ تصور انقلاب ہے جو فیض کا کیا یہ وہ تصور انقلاب ہے جو اقبال کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ وہ انسانی آزادی ہے، انسانی دوستی ہے جو ہمیں بڑے بڑے فلاسفرز کے ہاں دکھائی دیتی ہے؟ یا اشفاق حسین ان تمام نظریات کو یکجا کر کے اپنے فن کے ذریعے سامنے، یہ جو آپ نے تیسری بات کی ہے، وہ اپنے تمام وہ اکتساب کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی تخلیقی مراحل سے گزار کر اس چیز کو سامنے لاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس میں آپ ان کو محبت بھی اور شاعری بھی اور اشتراکیت بھی آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ شعر دیکھیں، میرا خیال میں یہ نمائندہ ترین شعر ہے اشفاق حسین کا۔ تھی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی، تھی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی، کچھ روز کاروبار جوانی میں ہم بھی تھے۔ واہ واہ واہ، یہ تو بڑی مشہور غزل ہے ان کی، ہم بھی تھے۔ ڈوبے ہو کی ایک نشانی میں ہم بھی تھے، سورج کے ساتھ جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے۔ واہ 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 واہ، دیکھیے اس میں جو لفظیات ہیں بالکل تازہ، بالکل ایک جو ہے نا، اس میں کوئی انہوں نے ابہام پیدا نہیں کیا، کوئی تراکیب سازی نہیں کی، کوئی مشکلات پیدا نہیں کی، سادہ اور عام فہم اور رواں اور سلیس انداز۔ واہ واہ، میرے خیال میں کہ کسی بھی ایک اردو ادب کے طالب علم کو، اردو شاعری کے طالب علم کو جو ہے وہ ایک روایت سے جڑے ہوئے طالب علم کو اشفاق حسین کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اشفاق صاحب کے جو منتخب اشعار آپ کو پسند آئے ہوں، اگر آپ دیکھنے والوں کو سنانا چاہیں تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہمارا ایسا ہے کہ ہم نے 20 منٹ کے اندر اندر چیزوں کو جو ہے کمپائل کرنا ہوتا ہے۔ اشفاق صاحب کا کام اتنا ہے، شعری کام کی میں بات کر رہا ہوں، نثری کام کی نہیں، فیض کے حوالے سے جو کام کیا وہ نہیں، شعری کام ہی اتنا ہے کہ چونکہ پاکستان میں تدریسی نقاد چھایا ہوا ہے، جن شعراء کی جو ہے وہ پروفیسر حضرات سے دوستی ہیں، ان پر تھیسس بھی ہوتے ہیں، ان کو لکھا بھی جاتا ہے، یا بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، تو دیار غیر میں مقیم یہ جو ہمارے پاکستانی شعراء ہیں، اردو شعراء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یا جوان ہیں یا ہمعصر ہیں، ان کے کام پہ زیادہ بات ہونی چاہیے، اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ کام جاری ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے آپ محبوب کا تصور دیکھیے، اس سے یک طرفہ تو ہم پیار نہیں کر سکتے، اس سے یک طرفہ تو ہم پیار نہیں کر سکتے، مشکلوں سے اسے دو چار نہیں کر سکتے، واہ واہ، راستہ اس کا الگ ہے تو چلو لوٹ چلیں، ہم اسے اور دل آزار واہ 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 نہیں کر سکتے۔ کسی اور غزل سے بھی سنیں۔ اب یہ دیکھیے کہ عصری شعور اس میں، عجب یہ لوگ ہیں کس منزل یقین پہ ہیں، ستارے توڑ رہے ہیں قدم زمیں پہ ہیں، واہ 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 واہ، خود اپنے آپ میں تقسیم ہو گئے ہیں ہم، ہمارا جسم کہیں پر ہے ہم کہیں پر ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اب یہ جو ایک نوسٹیلجیا اور ایک اپنی تہذیب، اپنے وطن سے دور جانے کا ایک دکھ ہے اور ایک انداز ہے، وہ اشفاق حسین میں دیکھیے۔ نظمیں کون سی آپ کو پسند آئیں اشفاق صاحب کی؟ کیونکہ نظم جو ہے وہ بھی بالکل الگ ایک ڈکشن لی ہوئے ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ بس ایک اپنے تحفظ کے لیے دنیا کو کتنا بے تحفظ کر دیا تم نے، بس ایک اپنے تحفظ کے لیے دنیا کو کتنا بے تحفظ کر دیا تم نے، یہ دنیا وہ نہیں جو آج سے پہلے تھی، یہ فرمان جاری کر دیا تم نے، واہ 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 واہ، مگر تم کون سی دنیا میں رہتے ہو، یہ دنیا تو وہی ہے جس میں تم جب چاہو جیسے چاہو اپنے حکم منواتے ہو، طاقت کی زبان میں بات کرتے ہو، تمہارے حکم کو جو ماننے میں دیر کرتے ہیں
तुम उनको अपनी दहशत से डराते हो, वाह वाह शिकस्ता हड्डियों को आतिशी तन्नूर का ईंधन बनाते हो, वाह वाह वाह, जो मुफलिस हैं उन्हें तुम और भी मुफलिस बनाते हो। ये दुनिया आज से पहले भी कम महफूज थी इतनी, मगर महफूज थे तुम अपनी दीवारों के अंदर, और उस दीवार की एक ईंट आज अपनी जगह से हिल गई है, सिर्फ एक ईंट और क़यामत मच गई है। वाह वाह, जरा सी चोट को हवा बना रखा है तुमने, वाह वाह, जरा सी चोट को हवा बना रखा है तुमने, आसमां सर पर उठा रखा है तुमने, वाह वाह, हिसाबे खूब बहा के नाम पर दुनिया में हंगामा मचा रखा है तुमने। वाह वाह वाह, मगर अपना हिसाबे खूब बहा लेने से पहले गिनो सब हजरतें जो खू हुई हैं तन के मक्तल में, सनम दिखलाएंगे राह खुदा ऐसे नहीं होता। वाह वाह, जो तुम कहते हो सब कुछ हो चुका, ऐसे नहीं होता। वाकई ऐसे नहीं होता। और अशफाक साहब से बहुत मोहब्बत के साथ और उनके चाहने वालों से बहुत अदब के साथ अब हम आज की नशिस्त में इजाज़त लेंगे। एक अजमाली जायज़ा है ये अशफाक हुसैन साहब की जो गज़ल है और जो मौज़ूआत हैं, नज़्म के जो मौज़ूआत हैं, उन पर खुर्रम खराम साहब ने चीदा चीदा हवाले दिए। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि ऐसे कई प्रोग्राम जो हैं लो हमने दामन झाड़ दिया के बारे में मुतकाज़ी हैं, और हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दियार गैर में मक़ीम जो पाकिस्तानी अदबा हैं, शुअरा हैं, अफसाना निगार हैं, नक़ाद हैं, उनसे हम राब्ते कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उनका काम भी सामने लाएंगे। जो दोस्त मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से, नए लिखने वाले, उनसे गुजारिश है अशफाक हुसैन साहब को फेसबुक पे आप फॉलो कीजिए ताकि उनके ताज़ा कलाम से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें, और ये किताब भी खरीदिए, लो हमने दामन झाड़ दिया। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।